باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے نبی آئے ہیں سب نبیوں کا مذہب اور دین اسلام تھا۔ یہودیت بھی دراصل اسلام کا نام ہے، عیسائیت بھی اسلام کا نام ہے۔ تمام نبی جتنے تشریف لائے ہیں ان تمام کا دین، ان تمام کا مذہب اسلام تھا۔ اسلام سر جھکا دینے کا نام ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو خم کرنے کا نام ہے۔ اور اسلام کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کشمکش ہے۔ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو خود اس کی اپنی ذات کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا، اپنے رسم و رواج کو چھوڑنا، پھر اپنے گھر میں کشمکش ہوتی ہے، پھر اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، پھر پوری دنیا میں کشمکش ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بعد اپنے ذمے یہ فرض لے لیتا ہے کہ اس نے تمام کائنات کو خدا تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ کشمکش جہاں جتنی بڑی تھی وہاں اسلام کا حسن اتنا زیادہ نکھرتا ہوا میں نظر آیا۔ تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑی کشمکش حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہوئی۔ پھر اس تاریخی کشمکش کو ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان یہ کشمکش ہوئی۔ پھر محمد الرسول اللہ اور وقت کے سرداروں کے درمیان یہ کشمکش ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد اس کشمکش کا سب سے بڑا معرکہ ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، جہاں جناب حسین ایک اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرائے۔ لیکن ان تمام مواقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا حسن ہمیں نکھرتا ہوا نظر آیا۔ تیسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام اس کشمکش کے میدان میں پسند کرتا ہے کہ اس کا دشمن دلیل کے میدان میں اس کا مقابلہ کرے، دلیل کے میدان میں، گفتگو کے میدان میں، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے میدان میں اس کا مقابلہ کرے۔ لیکن اس میدان میں دشمن نے ہمیشہ شکست کھائی۔ اسلام کا دشمن بھاگتا ہے کہ وہ دلیل کی زبان میں اسلام کا مقابلہ کرے۔ وہ جب اس سے بھاگتا ہے تو پھر وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور مسلمان گریز کرتا ہے کہ وہ تشدد کے راستے پر نہ جائے، بلکہ اپنے دشمن کو اس میدان میں لے کر آئے جہاں یعنی اس کا شکست یقینی ہے۔ اور اسلام کا دشمن ہمیشہ اسے تشدد کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ لیکن ہم اس بات پر خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ اس کشمکش کے میدان میں بھی اسلام کے ماننے والوں نے دشمن سے کبھی شکست نہیں کھائی ہے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ہمیشہ اس کو شکست دی۔ تو یہ اسی کشمکش کی بات آج کی گئی ہے۔ کالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح سے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو کب سے ہمارے ساتھ جدال کر رہا ہے، کشمکش کر رہا ہے۔ جدال کہتے ہیں دراصل ایک دوسرے کے آمنے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ میں غالب آ جاؤں، اس کو جدال کہتے ہیں۔ یہ رسی کو اس کو جدال کہتے ہیں۔ اس کے دیکھیں نا بل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے کسی دوسرا، تو جدال اس مباحثے اور اس بحث کو کہتے ہیں جہاں ہر دوسرے فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فریق کے اوپر غالب آ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، قد جادلتنا، اے نوح، تو کب سے ہمارے ساتھ بحثیں کر رہا ہے اور کب سے ہمارے ساتھ جھگڑے کر رہا ہے؟ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اب تو تیری بحثیں حد سے تجاوز کر گئی۔ یہ کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں تھا، 950 سال کی کشمکش ہے۔ یہ کوئی 9 دنوں کی کشمکش تھوڑی تھی، 9 سالوں کی کشمکش تھوڑی تھی۔
950 سال سے خدا کا نبی بتا رہا تھا کہ لوگوں بچ جاؤ، خدا کا عذاب آئے گا اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وہ انہیں سمجھا رہے تھے لیکن قوم سمجھ کے نہیں لے رہی تھی۔ تو آخر میں انہوں نے کیا کیا، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، تیرے اب تو جھگڑے حد سے تجاوز کر گئے، تیری باتیں سن سن کر ہمارے کان پک گئے۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام گفتگو شروع کرتے اٹھ کر چلے جاتے، جو ہی حضرت نوح علیہ السلام گفتگو شروع کرتے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح پڑھے، جب ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بات کی انہوں نے اپنے سروں کے اوپر چادریں ڈال لیں۔ جناب نوح کی شکل تک دیکھنا وہ گوارہ نہیں کرتے تھے، اس طرح کی ایک نفرت اور کراہت ان کے دل کے اندر آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اب فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، یہ روز روز کی تڑیاں جو تو ہمیں لگاتا ہے اور دھمکیاں جو تو ہمیں دیتا ہے، روز روز کے ڈراوے سن سن کر بھائی ہمارے تو کان پک گئے۔ جو پہاڑ تو نے ہمارے اوپر گرانا ہے گرا دے نا، وہ کون سی گستاخی ہے جو تیری جناب میں ہم نے نہیں کی ہے؟ اگر تو خدا کا نبی ہے، بالکل یہی بات مکہ کے قریشیوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، بیا اللہ کے رسول، تو اگر اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے رسول کے باب میں تو چھوٹی سی گستاخی خدا کے غضب کو حرکت میں لے آتی ہے۔ ہم نے تیرے اوپر اوجھ ڈالی ہے، ہم نے تجھے گالیاں دی ہیں، ہم نے تیرے ساتھیوں کو مارا پیٹا ہے، ان کی کھالیں ادھیڑ دی ہیں، ان کو جان سے مار دیا ہے۔ کہاں ہے تیرا خدا؟ وہ کب حرکت میں آئے گا؟ کہاں ہے وہ عذاب جس کے تو ہمیں ڈراوے دیتا ہے؟ یہ نادان انسان اللہ کی بے پناہ رحمت کو دیکھ کر اور اس کے صبر اور حوصلے کو دیکھ کر جلد بازی کرتا ہے، لیکن جب خدا کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کی چیخیں نکلتی ہیں اور پھر یہ معافیاں مانگتا ہے اور پھر یہ ہاتھ جوڑتا ہے۔ لیکن جب خدا کا عذاب آ جائے تو وہ دیدار کرا کے واپس نہیں لوٹتا، پھر آ جاتا ہے اور کرا کے نکال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا فاتنا، لیا کیا لیا؟ بما تعدنا، جس کے تو ہمیں وعدے ہے، جس کا تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے، بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر واقعی خدا کوئی خدا ہے اور واقعی تو اس خدا کا فرستادہ ہے اور واقعی ان گستاخیوں پر اللہ پاک نے ہمیں سزا دینی ہے، اگر واقعی ان کرتوتوں پر ہم نے پکڑا جانا ہے تو اب لے آنا خدا کا عذاب، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمیشہ نادان لوگ آخر میں آ کر اللہ کے رسولوں سے یہی بات کرتے ہیں، لیکن جب خدا کا عذاب پھر ان کے سر کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر معافیاں مانگتے ہیں اور زاریاں کرتے ہیں، لیکن خدا کا عذاب پھر واپس نہیں پلٹتا اور بستیوں کی بستیاں اور قوموں کی قومیں تباہ کر دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کسی کے چھڑانے سے وہ چھوڑتا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔